السلام علیکم. میتھس ویوز کے ساتھ محمد عزیز صدیق حاضر خدمت ہے. چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں، ساتھ بیل آئیکن ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے، اور جو میں کہنا چاہتا ہوں یا آپ سننا چاہتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہتر بات کرتا ہوں تو آپ تک پہنچ جائے گی، اس سے آسانی ہو جائے گی. ابھی میرے ہاتھ میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری آرڈر آیا ہے جو 30 ستمبر کا ہے. کرمنل اپیل نمبر 121/2018 اور کرمنل اپیل 1/1/2019 میاں محمد نواز شریف ورسس اسٹیٹ، اور میاں محمد، یہ دونوں کیسز ہیں. انگریزی پڑھنا ضروری ہے تاکہ پھر آسانی سے سمجھا دیں گے بعد میں. Pursuant to an order dated 23/9 and preceding orders, Additional Attorney General apprised the court that various efforts have been made to serve non-available warrant of arrest issued by this court on the appellant, but without any avail. In this view of the matter, it is appropriate that proceeding under section 87 87 اور 88 کی اشتہاری کے حوالے سے بعد میں بات کرتا ہوں میں آپ کو of the Code of Criminal shall be initiated. In this behalf, let Statement of Muhammad Mubashir Khan, Director Europe 1 Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Islamabad, as well as Rao Abdul Khan, Counselor at Atachi, High Commissioner of Pakistan in UK, be recorded. Now, an additional attorney general also apprised that the requisite document evidence that non-billable warrant was dispatched at the known resident of the appellant have been sent through post/royal mail, and he is hopeful that he would receive the same before the next date. In this behalf, the instant order shall be communicated to Rao Abdul Jabbar Anand, Councillor Atashi, and as well as Pakistan High Commissioner, who would make arrangement for identification of Rao Abdul Anand while recording his statement. His statement shall be recorded through video link at about 1:30 p.m. Relist for 7th of October. اب بڑی سیدھی سی بات ہے، اپیلوں کی سماعت کے حوالے سے یہ بات ساری آپ کے سامنے اب آ گئی ہوگی. دفتر کے اپنا دفتر خارجہ کے ڈائریکٹر محمد مبشر خان اور کونسل اتاشی عبد الحنان کا بیان ریکارڈ کرنے کے حوالے سے طریقہ کار طے کیا جائے اور کیسے لینا ہے بیان، وہ بھی ساتھ بتایا جائے عدالت کو. یہ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی کہ عدالت کو بتایا کہ وارنٹ کی تکمیل کی کوشش کی کامیابی نہیں ہوئی. ان حالات میں نواز شریف کو اشتہار قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. وارنٹ کی تعمیل کے کیے افسران کے بیانات 7 اکتوبر کو ریکارڈ ہوں گے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا رائل میل کے ذریعے وارنٹ بھیجے گئے. رائل میل کو مصدقہ آن لائن رسید آئندہ سماعت پر جمع کرائی جائے گی. دوسری جو بات کرنے والی ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نیب پریجوڈس ہے، نیب باعث ہے، اب تو اس بات میں وزن رہ نہیں گیا. اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے آج ابھی خواجہ سعد رفیق کے خلاف ریلوے اراضی جو لیز پر دینے کی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. جو کیس بنتا ہے نہیں بنتا، اختیارات موجود ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اور ڈی جی نیب، یہ ابھی ریجنل بورڈ میں پہلے فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جاتا ہے اسلام آباد میں. منظوری کے بعد حتمی منظوری کے لیے چیئرمین نیب کو سفارشات بھیجیں گی. من پسند افراد کو سستے داموں لیز دینے کا الزام تھا. شکایت کنندہ کا کہنا تھا کہ سعد رفیق نے والٹن روڈ اور UAT پر اراضی 30 سال کے لیے لیز پر دلوائی. انہوں نے ریڈموکو کے ذریعے یہ زمین من پسند کانٹریکٹر کو فائدہ پہنچانے کے لیے دی. پاکستان کے ریلوے افسران نے بھی اراضی لیز پر دینے کے لیے جانچ پڑتال نہیں کی. ذرائع اور الزام جو اب پتہ چل رہا ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ الزام یہ ثابت نہیں ہو سکا، اور ریلوے نے جس کمپنی کو لیز دی اس نے سب سے زیادہ بولی لگائی. 12 پلاٹ پاکستان کی مختلف ضلعوں میں آئل کمپنیوں کو دیے گئے. بھلوال میں پلاٹ راولپنڈی کی کمپنی کو دیا گیا، اور رحیم یار خان میں کمرشل پلاٹ جان برادرز کو دیا گیا. اب اگلی جو بات ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، وہ اگلا جو ایشو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں، ذرا تھوڑی سی دقت ہے ذرا، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے. ایک شہری نے
چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے تقاریر پر پابندی کے لیے. تقاریر پر پابندی تو پیمرا لگا چکی ہے، بہرحال یہ ہائی کورٹ میں بھی گیا، چونکہ اس تقریر کا اگر آپ اسکرپٹ دیکھ لیں 3 تقاریر ہے، ایک اے پی ایس میں، پھر ان کی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کے ساتھ، اور پھر دوبارہ سینٹرل ایگزیکٹو یا ان کے کارکنان کے ساتھ. ان میں زبان دیکھ لیں، بیان دیکھ لیں، جو باتیں کی گئی ہیں وہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہیں. وہ علیحدہ بات ہے، ڈیفامیشن علیحدہ ہے، پاک پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ علیحدہ ہے. یعنی وہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس میں اٹریکٹ ہوتی ہیں. سیڈیشن لازمی آتی ہے اس حوالے سے. جو اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں وہ تکلیف دہ باتیں ہیں، اور یعنی پاکستانی اس طرح کی باتیں کرے گا اور بغیر ثبوت کے. نواز شریف نے جو باتیں کی ساری کی ہیں، اگر اس کو بغور جائزہ دیکھا جائے، وہ الیکشن ریگنگ کی بات کرتے ہیں. تو الیکشن ریگنگ کا تو پروسیس ہے، وہ پروسیس تو کھولیا نہیں ہے. جیسے عمران خان کے حوالے سے معاملے کو ٹیک اپ کیا، اور وہ معاملہ سامنے جب آیا تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ جس طرح کی پروسیڈنگ یہ ساری سامنے ہوئی، اور ریگنگ تو ثابت کرنی ہے نا. 450 اس پر درخواستیں ہوئی، اس پہ تو 100 بھی درخواستیں نہیں گئی ہیں. الیکشن کا خالی کہہ دینے کا، چوری کرنے کا، یہ ریگنگ کا یہ خالی زبانی نہیں ہے. آئین پاکستان پروسیس دیتا ہے، اس پروسیس کو پورا کرنا ہے، اور یہ پروسیس یہاں نہیں کیا گیا. اب جو بات جو عامر عزیز نے درخواست دائر کی ہے، چیئرمین پیمرا شہباز شریف اور دیگر کو فریق بناتے ہوئے استدعا کیا نواز شریف کی تقاریر پر ٹی وی پر دکھانے سے روکا جائے. اور حالیہ تقریر میں ملکی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی، ان کی تقریر کے باعث ملکی اداروں کا وقار مجروح ہوا. نواز شریف عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے اور وہ میڈیا پر تقریر نہیں کر سکتے. عدالت نفرت آمیز تقریر پر نواز شریف پابندی عائد کرے. عدالت پیمرا کو پابند کرے کہ نواز شریف تقریر آئندہ ٹی وی چینل پر نیشنل. پیمرا تو آلریڈی کہہ چکا ہے اس حوالے سے. اب جو چیز سامنے آئی ہے وہ اب آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، جو پوزیشن کلیئر ہوتی ہے. اور اس میں تھوڑی سی ہسٹری میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. الطاف حسین نے جب اس ملک سے باہر رہ کر جس طرح کی تقاریر کی تھیں، پھر لاہور ہائی کورٹ میں لے کر گئے تھے، فل بینچ بنا تھا، اور ان کی تقریر اور تشہیر اور تصویر پر پابندی لگی تھی. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں، ریکارڈ سے ہٹ کے میں کوئی بات نہیں کر رہا. اب نواز شریف صاحب نے بھی جو وتیرہ اپنایا ہوا ہے، یعنی ایک تو نااہل ہو چکے ہیں، پارٹی صدارت سے بھی آپ فارغ ہو چکے ہیں، اور ججمنٹس موجود ہیں میں آپ کے سامنے، یعنی جسٹ فار یور ریکارڈ، کیونکہ ریکارڈ کے کلیئر ہونا چاہیے. میں بھی آپ کے سامنے وہ ججمنٹ ساری رکھ دیتا ہوں جو رپورٹڈ ججمنٹ ہے، تاکہ عام آدمی کو کلیئر ہو جائے. پی ایل ڈی 2017 سپریم کورٹ 265، یہ وہ ججمنٹ ہے جس میں نواز شریف پاناما والے معاملے میں ڈسکوالیفائی ہوئے تھے. ریویو چیلنج ہوا نہیں، پھر دوبارہ جب جے آئی ٹی بنی، اور جے آئی ٹی کے بعد پی ایل ڈی 2017 سپریم کورٹ 692 عمران احمد خان اینڈ ادرز، یہ جے آئی ٹی والا ہے. اور ریویو پٹیشن پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ 1 میاں محمد نواز شریف، یعنی ریویو بھی خارج ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد ایون فیلڈ کا فیصلہ موجود ہے. پھر اس کے بعد العزیزیہ ریفرنس میں 10 سال کے لیے نااہل ہو چکے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ کس کیپیسٹی میں ان کی تقاریر دکھا رہی ہے، کر رہی ہے، ان کو ایک لیڈر کے طور پر پیش کر رہی ہے، پرووک کر رہی ہے، گلوریفائی کر رہی ہے ایک مجرم کو، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. چیف الیکشن کمیشنر اس پہ کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، الیکشن کمیشن میں کوئی شکایت جاتی ہے یا نہیں جاتی. آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور ایک ایک آدمی کو سمجھ آ جائے گی بات. ہم بڑی سیریسی بات کر رہے ہیں. آرٹیکل 4 ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود لا، آرٹیکل 5 اس میں کوئی معاشرہ نہیں ہے اس ملک کے اندر. آپ کے سامنے ہے الیکشن پہ 2013 کے الیکشن پہ سوال اٹھائے، اور حکومت انہوں نے 5 سال پورے کیے. نواز شریف کی تقاریر ریکارڈ کا حصہ ہے، اور آپ دیکھ لیں وہاں پر. اور یہ عمران خان جو بھی کرتے رہے، سڑکوں پہ احتجاج کرتے رہے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. گورنمنٹ تو نہیں نہ گئی اس حوالے سے. جو پروسیس ہے وہ پروسیس اب پورا کرنا ہے. اس پروسیس کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار اپنانے ہوں گے، وہ آئین اور قانون نے بڑی واضح طور پر وضع کر دی ہیں. اب ان پر عمل درآمد ہونا ہے. یہ نہیں کہ میں کسی نے کہا کان کتا لے کے بھاگ گیا، کان دیکھا نہیں اور کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. نواز شریف صاحب نے جو طریقہ کار اپنایا ہے یا ان کی پارٹی نے اپنایا ہے، یہ سراسر
بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اور میں نہیں سمجھتا اس طرح کی باتیں اداروں کے خلاف کرنی چاہیے. عدالتوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بنتی ہے. یعنی آرٹیکل 204 کو اگر پڑھ لیں اور سیکشن 3 اور 5 کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کا پڑھ لیں تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں. جو باتیں کی ہیں نواز شریف صاحب نے آپ کے سامنے ہیں. 3 ان کے لوگ, وہی پہلے سپریم کورٹ نے جب کہا تھا 3 لوگ ان کے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. دانیال عزیز, طلال چودھری اور نہال ہاشمی آپ کے سامنے موجود ہیں. تو اب بھی اس سے کچھ چیزیں کم نہیں ہیں. اب بھی یہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں عدالتوں میں لے کے کون جاتا ہے. لیکن یہ کنٹیمپٹ واضح طور پر یہ بھی وابانگ دوہل, یعنی اگر دیکھا جائے میں بات بڑی سیدھی اور اسٹریٹ فارورڈ کروں تو توہین عدالت بھی بنتی ہے. ابھی ہمارا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا, عوام کا ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے, اور عدالتوں میں اور باقی جگہوں میں اس معاملوں کو لے جانا بہت ضروری ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.